گزرا میاں صاحب کے ساتھ، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ ایسی چیزیں بھی پوچھیں کوئی جس سے مطلب کہ جو ڈائریکٹ آپ کے لنکڈ ہے میاں صاحب سے. جس میٹنگ میں جی ٹی روڈ کا فیصلہ ہوا، اس میٹنگ میں میری انفارمیشن کے مطابق اس میں آپ موجود تھے. کچھ اس کا تھوڑا سا احوال سنائیں گے؟ اس کے بارے میں بڑی سننے کو باتیں ملتی کیونکہ آپ اس میٹنگ میں تھے، تو کچھ بتائیں گے اس میٹنگ کے بارے میں؟ جی، جب پاناما کا فیصلہ آیا تو ہم وزیر اعظم ہاؤس میں تھے، اور ہم نے میاں صاحب کے ہمراہی جمعہ کی نماز پڑھی. اور جمعہ کی نماز کے بعد اس وقت فیصلہ آ چکا تھا جمعہ کی نماز سے پہلی، اور میاں صاحب انتہائی پرسکون تھے کیونکہ ایک ایسا فیصلہ آیا تھا جو مزاحیہ تھا. 10,000 درہم پہ وہ کہتے ہیں نا کودا پہاڑ اور نکلا چوہا. پاناما کر کے تو وہ اقامہ پہ نااہل کر دیا وزیر اعظم کو، 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم. اور جناب تو میاں صاحب کو کچھ نہیں تھا، لیکن وہ فکر مند تھے اس قوم کے بارے میں کہ اس قوم کا کیا بنے گا اگر اس طرح کی منتخب قیادت کے ساتھ اس طرح کی کا سلوک روا رکھا جاتا ہے. بہرحال پھر ایک میٹنگ شروع ہوئی اور جس میں تمام سینئر قیادت پارٹی کی موجود تھی، جس میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا. میں تو بہرحال جونیئر ہوں، لیکن میں میٹنگ میں بالکل یہ چودھری صاحب سے بالکل پیچھے بیٹھا ہوا تھا، وہ فرنٹ سیٹس پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو سب، اور میں یقین کرے چودھری صاحب، میں اس وقت مکمل طور پر میرا جو آنسو تھے وہ رک نہیں رہتے. مجھے اس چیز کی کوئی فکر نہیں تھی کہ نواز شریف سے وزارت عظمیٰ چھین گئی ہے. وزارت عظمیٰ سے ان کے پاس بہت بڑا سٹیٹس اللہ نے ان کو دیا، وہ بہت بڑے لیڈر ہے. وزیر اعظم ہر کوئی بن سکتا ہے، وزیر اعظم ہر کوئی بنتا ہے، لیکن لیڈر ہر کوئی نہیں بن سکتا. تو وہ اتنے بڑے عظیم لیڈر ہیں. بہرحال میں اس طرح وہ بیٹھا ہوا تو میاں صاحب سب کی رائے لے رہے تھے، تو میری طرف اشارہ کیا تو میں سمجھا کہ شاید میاں صاحب جو ہیں وہ چودھری صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بولیں، کیونکہ میں بالکل ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو پھر میاں صاحب نے مجھے مخاطب کیا کہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ بولیں. بہرحال میاں صاحب نے عزت بخشی، کیونکہ اتنے بڑی میٹنگ میں اور ایسے دن مجھے بولنے کا موقع دے کر، تو یہ ان کی شفقت تھی. تو میں رو بھی رہا تھا، بلکہ میں نے کہا تھا میاں صاحب آج آپ لاہور نہ جائیں، اور جب جائیں تو آپ جی ٹی روڈ سے جائیں اور اپنا جو ہے وہ طاقت دکھا کر جائیں، اپنا وزیر اعظم اپنی کابینہ لے آئیں. اور اس سے پہلے مجھ سے پہلے سعد رفیق صاحب بھی یہی رائے دے چکے تھے جی ٹی روڈ کے حوالے سے کہ آپ بذریعہ جی ٹی روڈ جائیں. پھر جناب اس ایک میٹنگ میاں صاحب نے کال کی مری میں، وہ مری منتقل ہو گئے وزیر اعظم ہاؤس سے، تو اس میں بھی اس چیز کی ڈسکشن ہو رہی تھی. اور پھر جب آخری فیصلہ ہوا تو وہ میٹنگ ہوئی پنجاب ہاؤس میں. اس میں میٹنگ میں بھی الحمدللہ میں شریک تھا. تو اس میں چونکہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، چودھری صاحب مخالفت کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر جاتے ہیں تو آپ موٹر وے سے چلے جائیں. تو ہم نے کہا کہ موٹر وے پہ تو نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی بازار ہے، نہ کوئی آبادی ہے، تو اس پہ جانا اسے تو اچھا ہے کہ میاں صاحب باہر ہی چلے جائیں. بالکل ٹھیک. تو میاں صاحب نے پھر فیصلہ کیا کہ میں جاؤں اور 9 اگست کو انشاءاللہ یہاں سے براستہ جی ٹی روڈ میں نکلوں گا. زبردست زبردست. تو پھر یہ کہا گیا کہ اس میں یہاں تو 4-5 دن لگیں گے، تو کراؤڈ تو رات کو گھر واپس چلا جائے گا، تو یہ جلوس. تو ہم نے کہا بھائی یہ میاں نواز شریف ہے، عمران خان نہیں ہے، طاہر القادری نہیں ہے کہ ایک مخصوص جو ہے نا وہ چمگٹ ٹاؤن کے ساتھ ہوگا اور جہاں رکیں گے وہ وہاں پہ ہیلے لگائیں گے. میاں صاحب جہاں رکیں گے رات کو لوگ اپنے گھر جائیں گے، اگلے دن میاں صاحب کے ساتھ ایک فریش کراؤڈ ہوگا. میاں صاحب جہاں سے روانہ ہوں گے وہاں پہ جلسہ شروع ہوگا. اور اس طرح ہی ہوا. ہمارا جو پہلا تھا وہ پنڈی میں پنجاب ہاؤس. اچھا ایک دن میں ہم اسلام آباد سے پنڈی پہنچے، وہ بھی رات کے 2 بجے. بالکل ٹھیک ہے، گواہی ہے، گواہ ہے، تاریخ ہے وہ. ہاں پنڈی سے پھر اگلا دوسری رات ہم نے گزاری جیلم میں. پھر ہم نے تیسری رات گزاری تھی گجرانوالہ میں. اور پھر گجرانوالہ سے لے کر تو لاہور تک کے مطلب 2 شہر تقریباً آپس میں جڑ چکے تھے. وہ جلسہ مکمل جلسہ تھا گجرانوالہ سے لاہور تک، جو میں نے مناظر دیکھے ہیں. تو اس میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ چودھری صاحب، تو ایک چیز میں ریکارڈ پہ لاتا چلوں کہ جی ٹی روڈ کی جو انتظامی کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی سربراہی بھی میاں صاحب نے چودھری صاحب کو دی.
یہ چیز آج میں ریکارڈ پہ لا رہا ہوں, تصدیق کر لیں چودھری صاحب. اس کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی جی ٹی روڈ ریلی کے لیے, اس کی تو اس کمیٹی کی سربراہی بھی میاں صاحب نے چودھری نثار صاحب کو دی تھی, لیکن 9 اگست کو جی ٹی روڈ ریلی جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہے اور چودھری نثار صاحب غائب ہو جاتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ چودھری نثار صاحب کو ہم نے پارٹی سے نکالا یا وہ خود نکل چکے ہیں؟ یعنی تمام تر تحفظات کے باوجود بھی میاں صاحب نے ان کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا. یہ میں کسی میڈیا پہ آج تک یہ بات نہیں ہوئی ہوگی, یہ میں آج آپ کے شو میں ریکارڈ پہ لا رہا ہوں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. وہ بس وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں, جب سکھ ہوتا ہے تو وہ ساتھی ہوتے ہیں, جب مشکل وقت ہوتا ہے وہ ساتھی نہیں ہوتے. خرم بھٹی صاحب